بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں آج آپ سے جو بات چیت کرنا چاہتا ہوں وہ جو مزید تیل کی اور ڈیزل کی قیمتیں جو مہنگی ہوئی ہیں، جو پیٹرول کی قیمتیں، اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اپنا لائے عمل دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت قوم ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا چپ کر کے برداشت کرنا چاہیے یا اپنی آواز اٹھانی چاہیے اس کے خلاف؟ سب سے پہلے جس وجہ سے ہمارے جو اتحادی ہمیں چھوڑ کے گئے تھے اور جو پھر ہمارے لوگ لوٹا ہوئے تھے، ان سب نے ایک چیز کہی تھی کہ جناب بہت مہنگائی ہو گئی، ہمارے سے حلقوں میں جایا نہیں جا رہا۔ عدم اعتماد کی سازش میں یہ سب شامل ہوئے تھے، تو سب نے ایک ہی بات کی تھی جنہوں نے ہمیں چھوڑا تھا۔ ہمارے مخالف نے بھی یہی بات کی تھی، آپ ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں، سب ایک ہی بات کر رہے تھے کہ بہت مہنگائی ہو گئی، ملک تباہ ہو گیا، اس نااہل حکومت کو گرانا چاہیے۔ وہ میڈیا کے لوگ جو ان کی ساری پشت پہ کھڑے تھے، ساروں نے ایک ہی بات کی، مہنگائی۔ تو آج میں اپنی قوم کے سامنے حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ عام طور پہ جب بھی حکومتیں جاتی ہیں اس ملک میں، اور یہ دو دفعہ حکومتیں نکالی گئی 90 کی دہائی میں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہمیشہ کرپشن پہ گئی۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بتائے عمران خان نے کرپشن کی۔ جب ہم گئے تھے تو پٹرول تھا 150 روپے لیٹر۔ ہمارے 3.5 سالوں میں جو پٹرول بڑھا تھا وہ 50 روپے لیٹر بڑھا تھا۔ ہمارے زمانے میں بھی عالمی مہنگائی تھی، تیل کی قیمت آسمانوں پہ تھی۔ ہمیں بھی IMF کہہ رہی تھی کہ آپ یہ سبسڈی اٹھائیں پٹرول اور ڈیزل پہ۔ ہم نے 200 روپے کی سبسڈی دی تھی پٹرول پہ اور ڈیزل پہ، صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچانا تھا، یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے۔ تو ہم نے اس لیے سبسڈی دی تھی، ہمیں پتہ تھا کہ اس کا سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ عام آدمی کو ہوتی ہے۔ IMF ہمیں کہہ رہا تھا مہنگا کرو، ہم نے 10 روپے کم کیا اس دونوں کی، ڈیزل اور پٹرول کی قیمت۔ تو ہمارے دور میں 150 روپے لیٹر تھا پٹرول، آج ہے 235 روپے لیٹر۔ ڈیزل ہمارے زمانے میں 145 روپے لیٹر تھا، انہوں نے 115 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے، آج 260 روپے لیٹر ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ساری ٹرانسپورٹ مہنگی۔ اب یہ ڈیزل سب سے زیادہ متاثر کرے گا کسان کو۔ پھر بجلی ہم چھوڑ کے گئے تھے 16 روپے یونٹ، آج بجلی ہے 29.5 روپے یونٹ، اور ابھی خود انہوں نے کہا کہ یہ ابھی مزید اور بڑھے گی۔ جو عام آدمی کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے آٹا، ہم چھوڑ کے گئے تھے 20 kg کا بیگ 1100 پہ، آج وہ پہنچ گیا 1500 پہ۔ پھر گھی، یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے جو عام آدمی استعمال کرتا ہے، اور اس کے لیے بڑا اس کا سارا جو بھی بجٹ ہے اس کا وہ افیکٹ ہوتا ہے۔ 400 kg پہ ہم گھی چھوڑ کے گئے تھے، تو آج وہ پہنچ گیا 650 روپے kg۔ جو ڈالر تھا ہمارے وقت پہ 178 روپے کا تھا، کیونکہ ہمارا جو بیرونی خسارہ تھا وہ ہم نے تیسرے سال بالکل کم کر دیا تھا۔ یہ چھوڑ کے گئے تھے تقریباً 20 ارب ڈالر، کبھی اتنا بڑا خسارہ پاکستان میں نہیں ہوا، ہم نے اس کو تیسرے سال بالکل نیچے لے آئے تھے۔ بدقسمتی سے عالمی قیمتیں اوپر چڑھی گئی، ہمیں سب سے بڑا جھٹکا تیل کا پڑا جو آج ان کو بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کرونا کے لیے جو ویکسین خریدی تھی وہ 2 یا 3 ارب ڈالر ہمارا ادھر چلا گیا، تو اس کی وجہ سے ہمارا روپیہ ہمارا متاثر ہوا۔ تو اس کے باوجود 178 روپے کا ڈالر تھا، آج ڈالر پہنچ گیا ہے 208 روپے پہ، 30 روپے ڈالر مہنگا ہوا ہے۔ اب اس کے جو اثرات ہیں، جب روپیہ گرتا ہے، جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے اور ڈالر میں چیزیں خریدتے ہیں، تو یہ بھی تیل اور مہنگا ہوگا، اس کا مطلب ڈیزل، پٹرول، بجلی، یہ سب اور مہنگی ہوگی۔ یہ جب سازش ہوئی تھی تو آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے، میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو نااہل کہہ رہے تھے، لیکن جو پاکستان اکنامک سروے کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ پاکستان کے جو پچھلے ہمارے جو 2 سال تھے 5.6% پہ ہماری اکانومی کی دولت میں اضافہ ہوا تھا۔ اس سال جب ہمیں ہٹایا گیا 6% گروتھ ریٹ تھی پاکستان کی، 2005-6 میں شاید اس طرح کی گروتھ ریٹ تھی، لیکن ان دونوں پارٹیز نے کبھی اس طرح کا گروتھ ریٹ 2 سال مسلسل نہیں کی، اور یہ اس وقت ہماری حکومت ہٹائی گئی جب اکانومی اوپر جا رہی تھی۔ میں صرف یہ آپ کو بتا دوں کہ ہماری انڈسٹری 7.2% پہ بڑھ رہی تھی، ہمارا جو زراعت تھی وہ 4.4% پہ بڑھ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے ملک میں خوشحالی آ رہی تھی، کسانوں کے پاس پیسہ آ رہا تھا۔ کبھی اتنا زیادہ پیسہ کسانوں کو نہیں گیا جو ہمارے دور میں گیا یہ پچھلے 2 سالوں میں۔ جب ہمارا ملک آگے بڑھ رہا تھا اور ہم نے ان دونوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ان 3 سال میں 55 لاکھ نوکریاں
زیادہ مزید بڑھائیں. سارے برِ صغیر میں جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا. تو اس وقت یہ انہوں نے سازش کی, مہنگائی کا بہانہ مارا, مقصد کچھ اور تھا. پاور میں آ کے نہ ان کو سمجھ آئی کہ معاشرت کو کیسے سنبھالنا ہے, مقصد ان کا صرف ایک تھا, NRO2 لینا. اپنی جو چوری تھی اربوں روپے کی, ان ساروں نے مل کے جو چوری کی تھی پچھلے 10 سال میں, کیونکہ پہلے 10 سال میں تو ان کو NRO1 مل چکا تھا, مشرف نے معاف کر دی تھی ان کی اربوں روپے کی چوری. اب پھر سے جو انہوں نے چوری کی, وہ اب اس چوری کو ختم کرنے کے لیے جو ساری پلاننگ تھی کہ نیب کو ختم کیا جائے, نیب کے جو انہوں نے امینڈمنٹس کیے ہیں وہ ساری ان کی ٹاپ لیڈرشپ کی چوری معاف اربوں روپے کی. اور پھر FIA میں جو کیسز میں اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, بچ ہی نہیں سکتا تھا شہباز شریف, اس نے FIA کے اوپر خود بیٹھ کے, اور ہم نے دیکھا کہ FIA میں ہوا کیا ہے کہ 4 وہ لوگ جنہوں نے وٹنس کرنا تھا, جس میں مقصود چپڑاسی بھی تھا, وہ بھی فارغ ہو گئے ہارٹ اٹیک کی. ایک انویسٹیگیٹر ڈاکٹر رضوان مر گیا ہارٹ اٹیک سے, اور ایک کو ہارٹ اٹیک ہوا جو کہ اس وقت آخر میں ہسپتال میں تھا. یہ اصل میں ان کا مقصد تھا. اور پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے الیکشن کی دھاندلی کر کے پھر مسلط ہو جائیں. کہ 60 سال کے بعد ہم نے 10 ڈیمز شروع کی, 3 بڑی ڈیمز. کسی حکومت کو نہیں آیا کہ آج پانی کا جو اتنا بڑا مسئلہ ہے, جب تک پانی کے ریزروارز نہیں بنیں گے, جو ہندوستان میں انہوں نے کوئی 3-4 ہزار ڈیمز بنائی ہوئی ہیں, چائنا میں 5,000 بڑی ڈیمز ہیں, ہمارے کوئی ڈیم ہی نہیں بنی 50 سالوں سے. یہ پہلی دفعہ ہم ڈیمز بنا رہے تھے, آگے کا سوچ رہے تھے, زراعت کا سوچ رہے تھے, کسانوں کا سوچ رہے تھے. پانی کی قلت جو آج سارے فیل کر رہے ہیں, اس کو بچانے کے لیے ڈیمز پہ ریزروار پانی کو ریزرو کرنے کے لیے پہلی حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے اپنی ماحولیت کا سوچا. انٹرنیشنلی اکنالج کیا دنیا نے, جو ہماری 10 بلین ٹری سونامی تھی, یہ انٹرنیشنلی اکنالج ہے. برطانیہ کے پرائم منسٹر نے خاص نام لیا کہ پاکستان لیڈ کر رہا ہے دنیا میں کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے. میں صرف یہ آپ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ریکو ڈیک جس کا کیس ہم ہار چکے تھے, ہمیں اس ملک کو کم از کم 2,000 ارب روپے کا نقصان ہونا تھا. 3 سال لگ کے وہ کیس کو ریزالو کیا اور اسی کمپنی کو واپس انوائٹ کیا, اور بجائے یہ کہ ملک کو ہرجانہ دینا پڑے, یہ ڈیمیجز دینے پڑے, ہم نے اسی کمپنی سے واپس ری انویسٹمنٹ کروائی, اور وہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے جس نے ہمارے پر کیس کیا تھا. کار کیس سے 200 ارب روپے کا ہرجانہ ہو چکا تھا, ہمیں فائن ہو چکا تھا. وہ صدر اردوغان کے ساتھ مل کے ہم نے وہ ختم کروایا اور سیٹل کروایا. نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں 1,000 ارب روپیہ ہم نے بچایا. یعنی وہ سڑکیں جو انہوں نے 2013 اور 18 کے بیچ میں بنائی تھی, جو ہم نے سڑکیں بنائی 2018 سے اب تک, اس میں 1,000 ارب روپیہ کم قیمت پہ ہم نے سڑکیں بنائی. مطلب یہ کہ 1,000 ارب روپیہ جو ان کی جیبوں میں گیا تھا وہ ہم نے کرپشن بچائی. اب میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں, اب ہمارے اوپر ہے, ہم اگر اس امپورٹڈ حکومت کی جس طرح کی عوام مہنگائی کی دلدل میں دھنس رہی ہے, اگر ہم آرام سے اسی طرح بیٹھے رہے تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی مزید اور مہنگائی بڑھنے والی ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, فرق پڑے گا جس کا جینا مرنا پاکستان میں. تو میں آج ساری قوم کو پرامن احتجاج کے لیے آج دعوت دے رہا ہوں. اتوار کو 9 بجے سب نے پرامن احتجاج کرنے کے لیے نکلنا ہے. میں ساری اپنی قوم کو, ہر شعبے کو, ٹریڈ یونینز کو, پروفیشنلز کو, ڈاکٹرز کو, انجینئرز کو, کلرکس کو, سرکاری نوکروں کو, میں آج سب آپ کو دعوت دے رہا ہوں. اور میں انشاءاللہ اسکرین کے ذریعے, ویڈیو کے ذریعے میں 10 بجے آپ سب سے بات کروں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک پیغام جائے ان لوگوں کہ اگر آپ سنبھال نہیں سکتے تھے اس ملک کو تو کیوں اتنی سازش کی. اگر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بارودی سرنگیں بنا دی گئی ہیں, تو کیا آپ کو ضرورت تھی کہ ایک ملک جو صحیح طرف لگا ہوا تھا اس کو کیوں آپ نے ڈیریل کیا, صرف اس لیے کہ اپنی چوری بچانے کے لیے. اور آج آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیا کریں, جی یہ تو بڑا انٹرنیشنلی قیمتیں اوپر بڑھ گئی ہیں, عالمی بحران ہے. آج آپ کو یہ یاد آیا. میں سوال ان سے پوچھتا ہوں کہ جو آج آپ نے مہنگائی کی ہے, یہ سارے ملک کی تاریخ میں ایسی مہنگائی نہیں ہوئی, تو صرف اور صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے آپ آئے تھے. میں تو بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دے رہا ہوں, میں تو عام اپنی خواتین کو جو آپ گھر میں دیکھ رہی ہیں قیمتیں بڑھتے ہوئے, میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں. پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے, یہ ہمارا جمہوری حق ہے, یہ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے, اور ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا ہے. اور انشاءاللہ اتوار کو آپ سب نے نکلنا ہے, اور میں انشاءاللہ اتوار کو رات کے 10 بجے ویڈیو کے ذریعے آپ سب سے بات کروں گا. پاکستان پائندہ باد.